مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ مولا علیہ کے غلام کو مکاتب کرنا چاہے تو وہ ولی اس کے غلام کو مکاتب کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ پیش کی ہے، آپ نے پیچھے گزشتہ اسباق میں بھی یہ پڑھ لیا ہے کہ مکاتبت یہ عقد معاوضہ ہے، یعنی مکاتب اپنے بدلے کتابت کو ادا کرتا ہے اور مولا کی طرف سے آزادی کا نفاذ ہوتا ہے، لہذا یہ عقد معاوضہ ٹھہرا۔ جس طریقے سے بیع و شراء یہ عقد معاوضہ ہے کہ بائع مشتری کو مبیع دیتا ہے اور مشتری بائع کو ثمن دیتا ہے، تو جیسے بیع یہ عقد معاوضہ ہے تو اب یہ مکاتبت بھی عقد معاوضہ ٹھہرا۔ جس طریقے سے بیع و شراء وہ سرپرست اس کی طرف سے کر سکتا ہے، تو جو بیع و شراء کے معنی میں ہوگا یعنی مکاتبت، تو اس کے غلام کو وہ بھی مکاتب کر سکتا ہے۔ یہ تو اس کا مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھ رہن کے مسائل ہیں، اور رہنا یرہنو یہ فتح یفتح سے ہے۔ رہن کا معنی اردو میں ہے گروی رکھنا، جو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ پاؤ، لین دین کرو اور کتابت کرنے والا نہ پاؤ، تو گروی ہے جس پر قبضہ دیا گیا ہو۔ اور احادیث سے بھی رہن کا ثبوت ہوتا ہے۔ رہن کا مطلق لغوی معنی ہے روکنا، گروی رکھنا، لیکن اصطلاح شرع میں رہن کہتے ہیں دوسرے کے مال کو اپنے حق میں اپنے پاس اس لیے روکنا کہ اپنا حق کلن یا جزءاً وصول کرنا ممکن ہو۔ یہ رہن شرعی ہے۔ رہن اصطلاحی، مثلا مدیون نے اپنی کوئی چیز دائن کے پاس رکھی، مدیون جس پر قرض ہے، دائن قرض دینے والا، تو مدیون سے مراد راہن ہے اور دائن سے مراد مرتہن ہے۔ مرتہن جس کے پاس گروی رکھی جائے، راہن گروی رکھنے والا۔ تو مدیون نے اپنی کوئی شے دائن کے پاس اس لیے رکھی کہ وہ دائن کے دین کے وصول کا ذریعہ بنے۔ وہ چیز جو رکھی ہوئی ہے مرتہن کے حق کے وصول کا ذریعہ بنے اور اس کا کام بھی ہو جائے۔ رہن میں دونوں کا ہی بھلا ہے۔ مدیون کا بھلا یوں ہے کہ اس کو قرض مل جاتا ہے، اور مرتہن کا دائن کا بھلا یوں ہے کہ اس کو اطمینان رہتا ہے کہ جائے گا کہاں، اس کی چیز تو رکھی ہوئی ہے نا، کچھ حرکت نہیں کر سکتا، میرا حق بھی نہیں مارا جائے گا۔ تو دونوں کا بھلا ہے۔ اس لیے رہن کے بہت مسائل ہیں اور رہن کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو رہن کی یہ مختصر شرح اور اس کے شرائط ہیں، رہن کے جواز کے شرائط ہیں۔ آپ در مختار عالمگیری ہے نا، اور رد المختار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر مطلب یہ ہے کہ 281، یا رد المختار کا صفحہ الگ ہے۔ پھر ہدایہ فتح القدیر علی الہدایہ جلد نمبر 8 ہے، اس کے اندر اس میں اس کا بیان ہے۔
اس کے بعد عنایہ وغیرہ اس میں اس کا بیان ہے، سارے فقہ کی کتب میں اس کا بیان آپ کو ملے گا ماشاءاللہ۔ اور اس میں شرائط بھی یہ ملیں گے کہ رہن کے جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ راہن و مرتہن عاقل ہوں، سمجھے کہ نہیں، سمجھ وال ہوں، پگلا نہ ہو کوئی بھی دونوں میں سے، تو لہٰذا نہ سمجھ رہن نہیں رکھ سکتا۔ اچھا بلوغ اس کے لیے مطلب نہیں، بلوغ اس کے لیے شرط نہیں ہے، نابالغ اگر سمجھ وال ہے تو رہن رکھ سکتا ہے۔ نمبر تیسرا یہ بتایا ہے کہ وہ قابل بیع ہو، جس چیز کو رہن رکھا جا رہا ہے قابل بیع ہو، یعنی عقد کے وقت موجود ہو، مال متقوم ہو یعنی شرعن قابل قیمت ہو، اور مملوک ہو، اور مقدور التسلیم ہو، یہ تمام شرائط رہن کے پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ عقد کے وقت موجود نہیں ہے، ان شرائط کی روشنی میں صاحب کتب فقہیہ نے بہت سارے مطلب یہ ہے مسائل تخریج کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال پھلوں پر جو درختوں پر جو پھل آئیں گے ان کو گروی رکھتا ہوں، نہیں کر سکتا، یا اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو گروی رکھتا ہوں، نہیں رکھ سکتا۔ یعنی ان شرائط کے یہ شرائط جو ہیں یہ قیودات احترازیہ ہیں، قیودات اتفاقیہ نہیں ہیں۔ ہر شرط کے تحت بہت سارے مسائل نکلیں گے، ہے نا، اور وہ مشاع نہ ہو، یعنی کئی لوگوں کی چیز مشترک نہ ہو جس کو رہن رکھا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو تفصیلی بات ہے، یہاں ہمیں کیا دیکھنا ہے وہ یہ دیکھیے، یہ شرائط کا بیان اس میں تفصیل سے ہے سب کتابوں میں۔ وَلَہُ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ سرپرست، یعنی سرپرست باپ یا وصی، دادا یا وصی اس کا، تو وہ کوئی بھی سرپرست اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ یعنی مطلب اس کے مال کو، یعنی جو جس کا سرپرست ہے اس کے مال کو مطلب اپنے دین کے بدلے مطلب رہن رکھ سکتا ہے۔ یعنی باپ پر دین تھا، صحیح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ دونوں صورتوں کا مطلب یہاں پہلی صورت تو یہ وَلَهُ أَن يَرْهَنَ مَالَهُ بِدَيْنِهِ، ولی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یعنی ان يرهن، صورتیں اس میں جائز ہیں۔ وَلَهُ، اور اس ولی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کے مال کو اپنے دین کے مقابل گروی رکھ لے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الرَّهْنَ مِن تَوَابِعِ التِّجَارَةِ، اس لیے کہ گروی رکھنا یہ تجارت کے توابع سے ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں ہے توابع سے تجارت کے؟ لِأَنَّ التَّاجِرَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، کیونکہ تاجر کو اس کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت، کس کی؟ رہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ قَضَاءُ الدَّيْنِ، اس لیے کہ رہن میں کیا ہوتا ہے؟ دین کی ادائیگی۔ گروی جب رکھ رہے ہو تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ گروی رکھنا اس کے مقابل میں ہو جو واجب فی الذمہ دین ہے۔ عین کے مقابل میں گروی رکھنا صحیح نہیں ہوتا، دین جو واجب فی الذمہ ہو اس کے مقابل میں گروی رکھنا جائز ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ قَضَاءُ الدَّيْنِ، اس لیے کہ یہ دین کی پورتی ہے رہن، وَهُوَ يَمْلِكُ قَضَاءَ دَيْنِهِ مِن مَالِهِ، اور وہ جو ہے دین کی ادائیگی کا مالک اس کے مال سے ہوتا ہے۔ کون؟ یعنی اس کا سرپرست دین کو ادا کر سکتا ہے۔ کس کے دین کو؟ اپنے دین کو بھی، اور اس کے دین کو بھی ادا کرنے کا مالک ہوگا اس کے مال سے۔ فَيَمْلِكُ الرَّهْنَ بِدَيْنِهِ أَيْضًا، تو جب یعنی قرضے کو ادا کرنے کا اس کے مال سے مالک ہو رہا ہے تو اس کے دین کے مقابل گروی رکھنے کا بھی تو مالک ہوگا، لہٰذا اس وجہ سے وہ اس کے مال کو گروی رکھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ وَلَهُ أَن يَرْهَنَ مَالَهُ بِدَيْنِ نَفْسِهِ أَيْضًا، یہ اپنا والا آ گیا، یعنی سرپرست پر قرضہ تھا باپ پر، اور وہ اس کے مال کو گروی رکھ سکتا ہے اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے۔ ہاں جب وہ بالغ ہوگا تو بقدر دین اس کو دینا پڑے گا۔ کس کو؟ بچے کو باپ دے گا،
جب وہ بالغ ہو جائے گا اور سرپرستی ختم ہو جائے گی، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، تو جو دین اس کے مال سے گروی رکھ کر کے اس نے چکایا ہے تو باپ اس بچے کو دے گا۔ وَلَهُ أَن يَرْهَنَ مَالَهُ بِدَيْنِ نَفْسِهِ أَيْضًا، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس کا مال اپنے دین کے مقابل گروی رکھے۔ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَرْهُونِ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ، کیونکہ عین مرہون جو ہے یہ مرتہن کے قبضے میں ہوتی ہے، مرہون جو سامان ہے۔ الا انہ اذا ہلاکا، مگر جب وہ ہلاک ہو جائے تو اتنی مقدار زمان دینا پڑے گا کہ سارا مؤدین، کہ وہ اس کے اپنے قرضے کو ادا کرنے والی ہو، وہ مقدار، اتنی مقدار اس کو دینا پڑے گا۔ یہاں تک جناب عالی یہ مسئلہ بحمد اللہ تبارک و تعالی پورا ہوا۔ اب ایک مسئلہ یہاں سے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ سرپرست کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ مولا علیہ کے مال کو اپنے ہی پاس مضاربت کے طور پر، مطلب یہ ہے کہ رکھ لے۔ مال زیادہ ہے مولا علیہ کا، اس کے دل میں یہ بات آئی یار مضاربت میں ہی کر لوں، پیسہ اس کا، بزنس میرا، میں کروں کام، تو اگر یہ کرنا چاہتا ہے اس کے مال کو اپنے پاس مضاربت کے طور پر قرار دے دے کہ میں مضاربت کروں گا، تو یہ جائز ہے۔ اور اس کے لیے یہ مناسب رہے گا کہ وہ مطلب سرپرست اس پر شروع میں ہی گواہ کر لے کہ میں اس کا سرپرست ہوں اور اس کے مال کو مضاربت کے طور پر میں نے رکھ لیا ہے، اس کا پیسہ اور کام میں کروں گا، سب لوگ گواہ رہنا۔ اگر اس نے گواہ نہیں بھی کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو فائدہ ملے گا اللہ تعالی اور جو اس کے درمیان وہ فائدہ یعنی مل رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے، دوسرے لوگوں کو تو گواہ نہیں بنایا، تو پھر بھی اس کے لیے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، بنا گواہ کیے بھی وہ فائدہ لے سکتا ہے۔ اور قاضی، لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ یعنی کس کی تصدیق؟ یعنی سرپرست کی تصدیق قاضی نہیں کرے گا، سمجھیں؟ کسی میٹر میں جو اس کی سچائی پر مہر نہیں لگائے گا، تصدیق نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جب وہ شریک ہوا، ایسا بھی ہو سکتا، دیکھیے دو چیزیں فرمایا یہ ہے کہ یہی حکم اس وقت ہوگا جب کہ اس نے شرکت کر لی ہیں اور اس کے مال کی راس یعنی راس المال، اس کا مال یہ صغیر کے مال سے کم ہے۔ تو اب دو صورتیں ہیں، اگر اس نے مشارک نے گواہ کر لیا یعنی اس پر کہ میں اس کے مال سے کام کر رہا ہوں، تو فائدہ اسی اعتبار سے ہے کہ جو فائدے کی شرط ہے، اور اگر گواہ نہیں کیا تو اللہ تعالی اور اس کے درمیان یہ کیا رہے گا؟ اس کے لیے حلال رہے گا، لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اور فائدے کو دونوں کے مال کے مطابق دونوں کو دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے جتنا جتنا منافع ہوگا، جتنا جس کا مال ہے اسی مال کے حساب سے دونوں کو فائدہ بانٹ دیا جائے گا۔ بھئی اگر مضارب کا مال کم ہے جو شریک ہوا ہے تو اس کا فائدہ کم ہوگا، اور اگر عند نفسی ہی، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنے پاس اس کا مال مضاربت کے طور پر رکھ لے۔ وَيَنبَغِي أَن يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ، یا یشہد، اور وہ مناسب بھی ہے کہ شروع میں اس پر گواہ ہو جائے یا گواہ کر لے، اور اگر گواہی کا کام نہیں کیا تو فائدہ جو اس کو حاصل ہو رہا ہے اس کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ وَلَكِنَّ الْقَاضِي لَا يُصَدِّقُهُ، لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا شَارَكَ وَرَأْسُ مَالِهِ أَقَلُّ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ، ایسے ہی حال جب ہوگا جب اس نے مشارکت کی اور اس کا مال یہ اقل ہے، بنیادی مال اقل ہے یہ صغیر کے مال سے، لہٰذا اگر اس نے گواہ کر لیا تو فائدہ شرط کے مطابق اس کو ملے گا، اور اگر گواہ نہیں کیا تو اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان جو فائدہ یعنی اللہ جانتا ہے، اور وہ فائدہ اس کے لیے حلال ہوگا، لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اور فائدہ دونوں کو ان کے مال کی مقدار کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ دے۔ ترجمہ
کہ جو جواب تم نے باپ میں پہچانا، باپ کے سلسلے میں جو جواب تم نے پہچانا وہی جواب باپ کے وصی کا بھی ہے اس کے عدم کی حالت میں، اور دادا اور اس کے وصی کے سلسلے میں بھی وہی جواب ہے اس کے نہ ہونے کے وقت میں، مگر باپ اور باپ کا وصی اور دادا کے وصی میں چند مختلف طریقوں سے فرق ہے، کہ مطلب دادا باپ کا وصی اور باپ اور دادا کا وصی اور دادا ان میں چند مخصوص طریقوں سے فرق ہے۔ دو طریقوں کا فرق ہم ابھی پڑھ لیں گے، باقی اس کے اوپر مسائل چلیں گے۔ دیکھیے پہلا فرق تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ باپ یا دادا، ٹھیک ہے، باپ نے یا دادا نے جب صغیر کے مال کو اپنے لیے خرید لیا، خود مشتری بن گئے، یعنی ایک تو صورت یہ، یا اپنا مال صغیر سے بیچ ڈالا، اپنے لیے خریدا مثل قیمت یا اقل مثل قیمت کے بدلے، یا اپنا مال اس کو بیچا مثل قیمت یا اقل مثل قیمت کے بدلے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں باپ اور دادا کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرماتے یہ ہیں اگر وصی نے یہ کام کیا، یعنی صغیر کا مال خرید لیا اپنے واسطے مثل قیمت یا اقل مثل قیمت کے بدلے، لا یجوز، یا وصی نے اپنا مال بیچ دیا اس کو، لا یجوز۔ ایک فرق تو یہ ہے، یعنی باپ اور دادا کے لیے یہ کام جائز ہو رہا ہے، اور وصی اگر کہے تو امام محمد کے نزدیک سرے سے یہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ اور رہے شیخین یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اگر یتیم کی بھلائی ہو، یتیم سے مراد وہی ہے جس کا یہ سرپرست ہے، ہاں مولا علی، اگر یتیم کی بھلائی ہے وصی کے کرنے میں، وصی جو کر رہا ہے اپنا مال اسے بیچ رہا ہے یا جناب عالی اس کا مال اپنے لیے خرید رہا ہے، تو ان دونوں کاموں میں اگر یتیم کی بھلائی ہو جازا، اور اگر بھلائی سے خالی ہو تو وَإِلَّا فَلَا، یہ شیخین نے کہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ باپ اور دادا کو مطلب صغیر کی بنیاد پر ولایت قصاص کا حق بھی حاصل ہے، نفس میں یعنی ذات میں قصاص کا حق بھی حاصل ہے، اور نفس کے علاوہ میں بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ صغیر کو مثال کے دادا کو مطلب یہ ہے کہ قصاص کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں، لیکن ولی کو بھی قصاص کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے مگر دون نفس میں، یعنی اگر صغیر کا کوئی عضو کسی نے تلف کر دیا تو اس تلف میں مطلب وصی کو اختصاص کی سرپرستی حاصل ہوگی، لیکن نفس میں اس کو سرپرستی مطلب یہ ہے کہ حاصل نہیں ہوگی وصی کو، نہ دادا کے وصی کو اور نہ باپ کے وصی کو۔ اسی طریقے سے صلح کی ولایت یعنی ولایت صلح بھی ہوتی ہے، مار ڈالا صغیر کو کسی نے، اب صلح کا معاملہ آ گیا کہ چلو صلح کر لو، تو صلح کی سرپرستی کا حق بھی انہی دونوں کو حاصل ہوگا، نفس میں بھی کہ وہی قصاص مت لو اور صلح کر لو، سمجھے، مان جاؤ، تو یہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، ان دونوں کو مطلب اس کا حق حاصل ہوگا، اور نفس کے علاوہ میں بھی دیت کے اعتبار سے، دیت کی مقدار میں صلح کا بغیر کسی کمی کے بنا کسی اختلاف کے صلح کا حق حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جناب عالی ان کو ولایت عفو کا حق حاصل نہیں ہوگا، معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، جتنے پر بھی صلح ٹھہر جائے اتنے پر مطلب یہ ہے کہ حق حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن وصی کی طرف سے صلح کے جواز میں دو روایتیں ہیں، ایک جواز کی روایت ہے، ایک عدم جواز کی ہے، جلد نمبر 5 بدائع الصنائع میں باب الصلح کے اندر اس کا تفصیلی بیان مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں منہا ان الابا والجدہ اب الجدہ، باپ نے یا دادا نے جب صغیر کے مال کو خریدا اپنے لیے یا اپنے مال کو بیچا صغیر سے مثل قیمت یا اقل قیمت کے بدلے جازا، یہ جائز ہے، ولو فعل الوصی ذلک، اور اگر وصی نے یہ کیا تو جائز نہیں ہوگا، امام محمد کے نزدیک سرے سے، اور شیخین کے نزدیک اگر یتیم کی بھلائی ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں کو صغیر کی وجہ سے نفس میں اور مادون نفس میں اختصاص کی سرپرستی حاصل ہوگی، اور
وسیع کو نفس کے سوا دوسرے میں قصاص کی سرپرستی حاصل ہوگی اور نفس میں قصاص لینے کی سرپرستی کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ انہی میں سے ایک فرق یہ ہے کہ نفس اور ماورائے نفس میں صلح کی ولایت بقدر دیت بنا کسی کمی کے، بنا اختلاف کے ان کو حاصل ہوگی، اور ان کو ولایت عفو کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور وسیع کی طرف سے صلح کے جواز میں دو روایتیں ہیں، ایک جواز اور ایک عدم جواز کی، اور پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے کتاب الصلح میں اس کی وجہ کو ذکر فرمایا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔